جی مظہر صاحب آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے؟ جی ہاں، یہاں پر نیٹ کا سیویئر پرابلم چل رہا ہے۔ اوہو اچھا اچھا، چلیں ہم آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ وہ آپ کو انشاءاللہ اتوار کو ملاقات کریں گی۔ اچھا چلیں جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کتاب مینا سے اور صفحہ شمارہ 54 آج کے درس کا آغاز ہم کرتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے والے صفحات پر جو ہم نے پڑھا جو کچھ یہ اسی کا تسلسل ہے یا اسی کا ادامے ہے، اور تمرین ایک ہے کہ متن تک فرزندی را بخوانید۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ صفحہ نمبر 52 جو تھا 52، اس پر ہم نے جو تھا وہ باقاعدہ ٹیکسٹ جو تھا زیر عنوان تک فرزندی پڑھا، یعنی ایک بچہ جو ہے اس کا اس سے زیادہ کوئی بچے دار نہ ہونا، بلکہ صرف ایک بچہ جو ہے اس کو رکھنا۔ وہ در کدام پیراگراف اعداد زیرہ می بینید۔ اب نیچے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ عدد دیے ہیں، عدد یعنی فگرز۔ تو آپ صفحہ نمبر 52 پر کون سا پیراگراف ہے جس میں یہ عدد جو ہیں وہ دیے گئے ہیں؟ اب وہ اعداد ہیں عدد 40، 1979 و 400، 40، 1989 اور 400، اور ہر ایک جو پیراگراف ہے اس کا موضوع کیا ہے، یہ آپ سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو کچھ دریافت کیا گیا وہ یہ ہے۔ تو ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اس سوال کے نیچے جو ہے انہوں نے 3 عدد جو ہیں، 3 اعداد جو ہیں وہ دیے ہیں، 40، 1989 اور 400۔ 52 نمبر صفحے پر آپ دیکھیے کہ یہ 3 عدد جو دیے گئے ہیں یہ کون سے پیراگراف میں ہیں اور اس پیراگراف کا جو ہے موضوع کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی سر میں بھی دیکھ رہی ہوں یہ والا، یہ دوسرا پیراگراف ہے، زیادہ وقت ضائع گیا۔ جی جی سر یہ متن تک یہ والا نوشتن جو ہے اطلاعات و امار کے نہیں آپ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو صفحہ نمبر 52 پر آنا پڑے گا۔ جو صفحہ نمبر 52 پر 3 پیراگراف ہیں، ان 3 پیراگراف میں جو دوسرا پیراگراف ہے اس کے اندر یہ تینوں اعداد 40 ہیں۔ اب ایک سوال کا جواب تو ہمیں مل گیا ایک سوال کے ایک حصے کا کہ یہ پیراگراف نمبر 2 میں موجود ہیں۔ اب اس کا موضوع کیا ہے پیراگراف کا، یہ آپ سے سوال کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اس کا بڑی سادگی سے جواب دے سکتی ہیں کہ اس کا موضوع جو ہے وہ ہے تصویب قانون تک فرزندی۔ این قانون در سال 1979 در کشور چین مصوب شد یا
پا برجا شد. لیکن صحیح تو تینوں تو ایک ہی اس میں ہے، تو پھر تینوں کا ایک ہی پیراگراف میں ایک ہی موضوع سب کا ایک ہی اب ہوگا. موضوع سب کا ایک ہی ہے، وہی میں نے عرض کیا کہ اس کا موضوع جو ہے وہ قانون تک فرزندی ہے اصل میں، اگر بالکل ہم اختصار سے کہیں تو. دوسرا اگر کوئی اس کی آپ تفصیل بتانا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان قانون تک فرزندی در سال 1979 در چین در آمد و تا مدت 40 سال در کشور چین این قانون پابرجا بوده است و در این زمان در این زمان 40 سال 400 میلیون در کشور چین تولد نیافتند، یعنی پیدا ہی نہ ہوئے 400 ملین. یہ اس کی پوری تفصیل ہے جو کہ ہم 2 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا جو تمرین ہے آپ پڑھیے. چلیے آپ کوشش کریں. جی مظہر حسین صاحب آپ پڑھ لیں. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ میں سے جی متن زیر دربارہ تاریخچه تشکیل سازمان فاو. جی کیا فاو ہے؟ جی فاو. جی فاو کے معنی کیا ہے؟ یہ فاو دیکھیں یہ ایبریویشن ہے. یہ اقوام متحدہ کی ایک ذیلی ادارہ ہے جس کو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں. تو فوڈ ایگریکلچر اور آرگنائزیشن کے پہلے 3 حروف جو ہیں FAO، اس کی جو اختصار ہے وہ یہ سازمان سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن یہ اس کا نام ہے. جی اچھا، شما توالی رویدادهای تشکیل این سازمان را بر اساس تاریخ می‌بینید. بر اساس اطلاعات جی بر اساس توالی سے مراد ہے پے در پے، یکی بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے. تو وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازمان یا اس آرگنائزیشن یا یہ جو تنظیم ہے اس کے سال بسال جو واقعات ہیں وہ آپ نیچے دیے گئے ہوئے متن میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو رنگین متن آپ دیکھ رہے ہیں جس پر 1 2 سے 4 5 6 مختلف جو ہیں حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں تمام وہ رویداد ہیں، تمام وہ واقعات ہیں جو کہ یہ جو تنظیم ہے فاو اس سے متعلق ہیں. جی ٹھیک ہے. بر اساس اطلاعاتی کے 10 شکل ہائے 6 و 2 یا 2 و 6 می‌بینید. برای ہر شکل یک جمله بنویسید تا متن شما کامل شود. یعنی کہ کوئی ایک جملہ لکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ متن جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اب ایسا ہے وہ دور سے جی وہ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو متن نمبر 2 ہے اور 6 ہے اس میں کوئی نہ کوئی انہوں نے جو ہے کمی واقع کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، اس کے آخر پر جملے کو مکمل نہیں کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جملے اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس جملے کو مکمل کریں. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان متون کو پڑھتے ہیں. ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ پہلا جو ہے اس کو پڑھتی ہیں. شمارہ یہ جی شمارہ 1 ایده اصلی تشکیل سازمان بارو کشاورزی ملل متحد 5 سال 1949
نوو پانچ میلادی باز بھی گردد در ای تاریخ کنفرانسی درم برای ایجاد یک موسم بین المللی کشاورزی تشکیل شد. اس کا مطلب یہ ہے کہ مین جو آئیڈیا تھا کہ وہ فوڈ اور ایگریکلچر کی جو آرگنائزیشن ہے وہ جون 1905 کے اندر بنائی جائے، اور اس کے اندر اس ڈیٹ کے اوپر روم میں ایک انٹرنیشنل ایگریکلچر کی کانفرنس جو تھی وہ منعقد ہوئی۔ میں پڑھتا ہوں، ایدہ اصلی تشکیل سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو، ایدہ آئیڈیا خیال، ایدہ اصلی اوریجنل آئیڈیا، اس تنظیم کو تشکیل دینے کا اصلی جو خیال تھا، اور یہ جو تنظیم ہے یہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، اور اس کو ہم فارسی زبان میں سازمان خاربار و کشاورزی سے مراد ہے ایگریکلچر، اور خاربار سے مراد ہے اردو میں ہم جسے پرچون کہتے ہیں، پرچون خاربار، یہ جو دکان جہاں ہم گروسری کی چیزیں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں، شیشہ بند کر، تو اس دکان کو ہم خاربار فروشی کہتے ہیں، وہ دکان جس کو ہم کریانہ کی دکان کہتے ہیں، تو کریانے کی دکان جہاں آپ کو گھر کا سودا سلب مل جاتا ہے، صبح ناشتے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، تو اس کو ہم خاربار فروشی کہتے ہیں۔ تو ایگریکلچر اور خاربار یعنی فوڈ آئٹمز اور زرعی جو اجناس ہے، اس کے لیے یہ جو تنظیم تھی، اس کو بنانے کا جو اصل آئیڈیا جو ہے، جو خیال ہے، یہ جون 1905 میں جو ہے یہ ذہن میں آیا۔ و در ان تاریخ کانفرنس در روم برای ایجاد یک مؤسسه بین المللی کشاورزی تشکیل شد، اور اس مقصد کے لیے روم کے اندر اقوام متحدہ کی اس تنظیم کو بنانے کے لیے ایک اجلاس جو تھا وہ منعقد ہوا۔ جی مظہر حسین صاحب، دو جی ہاں، تو تشکیل کانفرنس کنفرانس 1946 سے امریکہ مذاکرات برائے تاسیس سازمان دائمی مواد غذائی اور کشاورزی، جی دو انہوں نے اشارے دیے اس کے اندر نا۔ جی ایک تو یہ کہ تشکیلی کانفرنس جو ہے وہ ہوئی 1943 میں جی امریکہ میں، اور مذاکرات ہوئے اس تاسیس سازمان میں، اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے۔ سازمان دائمی یہاں پر ویسے تو اردو میں دائمی کیوں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے مستقل، ہاں، یہ ویسے اس کو آپ پرماننٹ کے معنی یہاں لے سکتے ہیں، اچھا دائمی مواد، یعنی یہ ٹیمپوریری نہیں تھی، یہ عارضی کوئی تنظیم نہیں تھی، بلکہ یہ مستقل تھی۔ تو یہ دو اس کے نکات ہیں۔ تیسرا بھی پڑھوں؟ جی تیسرا پڑھ دیں، چھوٹا سا ہے، پھر ڈاکٹر صاحبہ پڑھ لیں گی۔ برگزاری نخستین جلسے 1905 در کاناڈا، یہ پہلا جو جلسہ ہوا وہ 1945 میں کینیڈا میں ہوا۔ 43 میں جو تھا یہ مذاکرات ہوئے کہ اس طرح ہمیں ایک جو آرگنائزیشن ہے جو کہ غذائی مواد کی اور زراعت کے بارے میں ہوگی، اس کو تشکیل دینا چاہیے، اور پھر اس کا باقاعدہ جلسہ جو ہے وہ سن 1945 میں کینیڈا میں جو ہے یہ اجلاس منعقد ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ
شمارہ 4. جی شمارہ 4 منحل شدہ سازمان جنگ جہانی، یعنی جو ورلڈ وار کا سامان تھا اس کا اس منحل شدہ اس کو ختم کیا گیا جنگ کے سامان کو. وہ کیا کہتے ہیں ڈیزالو کر دینا. منحل کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیزالو کر دینا. تو وہ جو ورلڈ وار کی جو آرگنائزیشن تھی تو اس کے بعد اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا. شمارہ 5 بھی پڑھ لیں آپ. اچھا، انتقال وظائف سازمان بے سازمان 5 1098 ٹرانسفرنگ دا، اس میں ہے کہ ٹرانسفر کیا گیا تمام ڈیوٹیز سامان کو. نہیں، ڈیوٹیز ان کے وظائف کیا تھے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا تھیں. رسپانسبلٹیز جو تھیں ان کو ٹرانسفر کیا گیا 1948 میں. 48 اور چھٹا ہے انتقال سازمان 5 از واشنگٹن بارم 1951 کینیڈا. پھر تمام جو ٹرانسفر کی گئیں فوج کی چیزیں واشنگٹن سے روم میں 1951 کینیڈا کے اندر. ہاں، یہ ہے کہ انتقال سازمان فوج از واشنگٹن بے روم، یہ روم ہے. روم اٹلی کا جو شہر دارالخلافہ ہے. اس کو فارسی کے اندر جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے اندر واو کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ تنہا رے اور میم سے روم لکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے واشنگٹن سے یہ جو فاؤ کا آرگنائزیشن تھی یہ 1951 میں جو ہے یہ کینیڈا میں منتقل ہو گئی. تو سر ایکسکیوز می، آپ مجھے بتائیں یہ روم کو کیسے پڑھیں گے فارسی میں؟ روم آپ لمبا نہیں کریں گے. روم. جی. تو اصل میں لفظ تو انگریزی کا ہی ہے، تو جس طرح بھی اس کو آپ نے تلفظ کرنا ہے. تو جو کچھ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کا اگر ہم واول دیکھیں تو اس کے اندر کوئی واول ہمیں نظر نہیں آ رہا، رے اور میم ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو مختصر پڑھیں گے روم. اچھا، یہ جو روم ہے یہ گفتاری کے حساب سے لکھا ہے یا نوشتاری میں بھی ایسے لکھیں گے روم؟ جی بالکل، نوشتاری میں بھی ہمیں یہ اسی طرح لکھے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کو ہم بگاڑ نہیں سکتے گفتاری میں، وہ ویسے ہی رہتی ہیں. اسی لیے ہم اس کا جو اصل تلفظ ہے اس کے قریب تر تلفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اردو میں روم کہا جاتا ہے. دیکھیں مولانا روم جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ہاں اردو میں جو ہے روم کے بجائے روم پڑھا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ROME روم جو ہے ایگزیکٹ اس کے انگریزی میں اسپیلنگ ہے. تو اگر اس اسپیلنگ میں اس کے جو تلفظ ہے دیکھا جائے تو ڈاکٹر شمیم صاحبہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ کیا وہ روم ہے یا کہ روم ہے. تو چونکہ وہ روم ہے تو اس لیے ادھر بھی ہم جو ہے جب اس کو گفتاری میں لیتے ہیں تو روم ہی کہیں گے ہم. اگر آپ اس کو طویل تھوڑا سا کہنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بظاہر لکھنے میں کوئی لانگ واول استعمال نہیں ہوا تو اس لیے ہم روم کہیں گے. جی تو تمرین سے جی مظہر حسین صاحب یہ کیا سازمان های زیر یہ کیا سازمان های زیر را انتخاب کنید و اطلاعاتی درباره زمان، مکان، افراد، علت و جزئیات تشکیل و وظایف این سازمان پیدا کنید. سپس اطلاعات خود را بر اساس توالی رویدادهای آن سازمان در یک نقشه محتوایی ترسیم کنید و سپس در 2 پاراگراف یک متن بنویسید. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک جو ہے نیچے جو دی ہوئی ہے سازمان اوپا کے اور ایک ہے سازمان ملل متحد، ان میں سے کوئی ایک کا جو ہے وہ انتخاب کریں اور اس کی جو ہے بارے میں اطلاعات ہے، یعنی کہ اس کی وہ لوکیشن کی طرح وہ کہاں کب جو ہے وجود میں آئی، اس میں افراد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور وجہ کیا تھی اور اس کی جو جزیات ہیں مختلف
اور اس کے وظائف ہیں، اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ہاں رسپانسبلٹیز صحیح ہے. وہ کیا ہے. اور ان سب کو آپ تلاش کریں، ان سب کو پیدا کنی تلاش کریں. آپ تلاش کریں. سپاس اطلاعات خود راہ پر اساس سے توالی رداد آن سازمان دریک نقشے محتوائی محتوائی کیا بولا؟ یعنی کنٹیننگ، کنٹیننگ حامل جسے آپ کہتے ہیں. وہ کوئی اس کی جو جی محتوا اصل میں لفظ ہے، تو یہ جو ہے یہ بطور اضافت استعمال کیا گیا ہے. تو محتوا یہ نقشہ یہ محتوائی ترسیم کنی کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ ایسا نقشہ بنائیں کہ جہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ترسیم کرنا ٹو ڈرا کے معنی ہے. آپ ایک ایسا نقشہ بنائیں جہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ بیان کر سکیں. میں ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہوں. محتوا میں آپ کو اس کے جو ہے وہ پراپر جو ہیں برا محتوا کا جو لفظ ہے اس کی جو صحیح املا ہے اس میں میم ہے تے واو، اس کے بعد ایک یہ کے بعد اس کے اوپر الف مکسر دی جاتی ہے جو کہ بالکل جیسے عیسیٰ اور موسیٰ کے اوپر آپ کھڑی الف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو پھر اس طرح اس کو لکھا جاتا ہے عربی زبان میں یعنی محتوا. تو محتوا سے مراد یہ ہے کہ جس نے آپ کو کسی چیز کو سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ گھیر لیا ہو تو اس کو ہم محتوا کہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ جو چیز حاوی ہو، جو کنٹین ہو، جو کہ کسی چیز کے میں شامل ہو، تو اس کے لیے بھی جو چیز شامل ہے یا جو چیز کسی چیز کے کانٹینٹس میں موجود ہے اس کو ہم محتوا کہیں گے. اور اس کی جمع ہے محتویات. جی ایک سینٹنس سر پلیز، محتوا کا ایک سینٹنس آپ کہہ سکتی ہیں. من محتوا یہ ان نامرا خوندم، من محتوا یہ ان نامرا خوندم. یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان ورق حاوی داستانہ یہ خسرو و شیرین است، یعنی یہ جو کاغذ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ خسرو اور شیرین کی داستان جو ہے وہ ہمیں لکھی ہوئی مل رہی ہے. تو محتوا سے مراد کانٹینٹس بھی ہوتا ہے، جو بھی کسی ایک کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کانٹینٹس، ہم اس کو بھی محتوا جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ کیا سازمان ہا یہ زیر را انتخاب کنی. نیچے جو اصل میں دو لوگو انہوں نے دیے ہیں، لوگو یا علامت، اس کو ہم انگریزی زبان میں تو لوگو کہتے ہیں لیکن فارسی زبان میں اسے ہم لفظ آرم کہتے ہیں. آرم لوگوں کو جی الف مد آ رے اور میم آرم. آپ دیکھیں یہ جو دائیں طرف علامت ہے سازمان اوپیک کی ہے، یہ OPEC آئل پروڈیوسنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز تو اس کی ہے. اور دوسری جو ہے وہ جس میں دنیا کا نقشہ ہے سازمان ملل متحد سے مراد ہے کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. تو ان دونوں میں سے وہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایک تنظیم کا انتخاب کریں، وہ اطلاعاتی درباریہ اور اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں
زمان دربارے یہ زمان یعنی وقت کے، یعنی یہ کس زمانے میں یہ وجود میں آئی، مکان کس جگہ، اور پھر اس کے بعد افراد، اور اس میں کون کون سی جو ہیں وہ قومیں یا افراد جو تھے وہ شامل تھے، علت اس کا سبب کیا تھا اس کو آرگنائزیشن کو بنانے کا، و جزیات تشکیل و وظائف ان سازمان پیدا کنی، اور اس کی جو بھی باریکیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اس کے وظائف ہیں، تو ان کو آپ پیدا کریں۔ اب پیدا کہاں کریں؟ یہ اس سے پہلے والے صفحے پر بھی ایک ہم آپ کے پاس عنوان آیا تھا، بیجو و بیگو، تو یہاں جو ہے بیگو والی بات نہیں، یہاں ہے بیجو و بے نویس۔ آپ نے نیٹ پر جانا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نیٹ پر جائیں، اوپک کے بارے میں کچھ اطلاعات حاصل کریں اور پھر ان کو جو ہے آپ بیان کریں یا لکھیں۔ سپس اطلاعات خضرا بر اساس توالی رودهای ان سازمان در یک نقشه محتوایی ترسیم کنید و سپس در 2 پیراگراف یک متن بنویسی۔ اب وہ جو نقشہ آپ کے سامنے اوپر جو دیا گیا ہے، جس میں 1 سے لے کر 6 مختلف سٹیپس دیے گئے ہیں، آپ سے یہی خواہش کی گئی ہے کہ آپ اس کو نیٹ کے اندر پیدا کریں، حاصل کریں۔ اس کے بعد اس کے جو مختلف واقعات ہیں، مختلف رویداد ہیں، جیسے کہ اوپر دیے گئے ہیں کہ اوپیک کی جو تنظیم ہے یہ کب جو ہے یہ وجود میں آئی، کس زمان میں، اس کے جو شرکاء تھے وہ کون کون سے ملک تھے، اس کو کیوں بنایا گیا، کہ یہ جب پوری دنیا میں جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، یا جو بیلنس ہے اس کا، اس کو قائم رکھنے کے لیے، تو یہ جو ہے ایک تنظیم وجود میں آئی۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ کب وجود میں آئی اور آج تک یہ موجود ہے، اور اس کے وظائف کیا ہیں، یہ آپ نے وہ نیٹ سے حاصل کرنا ہے۔ اور اوپر دیے گئے ہوئے جس طرح اوپر 6 سٹیپس ہیں، آپ نے اس طرح وہ جو پیراگراف آپ کو وہاں نیٹ سے ملے اس کو اس میں جو ہے آپ نے تقسیم بندی اس کی کر دینی ہے۔ یہ پھر فوت کوزہ گری جو ہے، سر اگر یہ میں سر اگر یہ ہم رکھ لیں، اگر ہم یہ اس کا کچھ لکھ لیں بیٹھ کے، اور پھر ہم آپ کو کس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح لکھا ہے کہ غلط؟ یہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے بھیج سکتی ہیں، مختصر سے مختصر جو بھی آپ کر سکتی ہیں۔ سر ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ نہیں کوئی نہیں، آپ اگر واٹس ایپ سے، ہاں نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں آپ کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، اس سے سننے سے بھی بہت ساری چیزیں، لیکن اگر آپ کا لکھا ہوا میرے سامنے آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے ممکن ہے میں اگر ممکن ہوا تو اس کی تصحیح اگر مجھ سے ہو سکے تو میں وہ بھی کر سکوں گا۔ تو بہرحال اگر آپ نے وہی میٹر جو آپ نے نیٹ میں لیا ہے اس کے حصے بکھرے کر کے لکھنا ہے، تو پھر امید یہ ہے کہ اس میں آپ کی املائی غلطی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پھر یہ میں نے نوٹ کیا کہ میں نا یہ میرا رائٹنگ کافی امپروو ہو گئی ہے، رائٹنگ ایز کمپیئر ٹو ریڈنگ، میں رائٹنگ نا میں کافی اچھی کر یہ بڑی اچھی امپروومنٹ ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ ان واقعاً یہ پیش رفت ستودنی ہے، یعنی یہ قابل ستائش ہے، یہ جو آپ نے ڈیولپمنٹ بتائی ہے۔ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی نا اپنے جی 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 آپ نے خاصی محنت کی ہوئی تھی۔ فوت کوزہ گری برای بیان زمان یک رویداد می توانید از ساختارهای زیر استفاده کنید۔ جب بھی آپ نے کسی بھی واقعے کو بیان کرنا ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سامنے پہلا طریقہ کار یہ لکھا ہوا ہے کہ در سال، جی یہ معذرت ہو رہی ہے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، یہ فوت کوزہ گری ایک دم تھوڑا سا اور بتا دیں، اس میں میرے پاس ہارڈ کاپی میں لے آیا ہوں تو تھوڑا سا اور لکھ لوں گا
اب ادھر سے سن رہا تھا جی نا، میں لکھ نہیں پایا تھا ذرا. دیکھیں فوت جو ہے نا، اگر اس کو ہم اسی املا کو فوت کا لفظ پڑھیں تو فوت جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مردن کے، مرگ کے. کسی ایک چیز کا اس دنیا سے رخصت ہونا جو ہے یا فوت ہونا، تو اس کو ہم اس کا تلفظ ہم فوت کریں گے. لیکن اگر ہم اس کا تلفظ فوت کی بجائے فوت کریں تو اس کے معنی جو ہیں وہ پھر ہو جاتے ہیں کسی چیز کا ہنر یا اس کسی چیز کا نو ہاؤ، کہ اس چیز کوئی بھی ایک چیز جو ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس چیز کو سنوارا جاتا ہے، اس کو ہم فوت کہتے ہیں. تو یہ اس کے دونوں کے جو تلفظ ہے اس میں جو ہے یہ فرق ہے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کے لیے فارسی میں پڑھتا ہوں، آپ اس کی جو ہے تفصیل آپ کو زیادہ بہتر آپ کی تفہیم میں ہو جائے گی. جس وقت ہم اس لفظ کو بطور فوت پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا معنی ہے مردن، یعنی مر جانا. دوسرے اس کا مترادف ہے درگذشتن. ہم کہتے ہیں فلاں شخص گزر گیا اردو زبان میں، تو گزرنا گذشتن کا ہی ستا کے حال ہے، فعل مضارع ہے. گذشتن، گذشت، گزار، تو درگذشتن سے معنی بھی جو ہے مر جانا ہے. پھر ایک اور اس کا مترادف ہے نیست گردیدن، یعنی ہستی کہتے ہیں کسی چیز کا وجود ہونا، اور نیستی وہ ہے کسی چیز کا بالکل ختم ہو جانا. پھر آپ اس کو اور ذرا دوبارہ بتائیں. جی، کیا نیست؟ ہستی و نیستی یہ دو آپس میں متضاد ہیں. ہستی کہتے ہیں ایگزسٹنس کو، اور نیستی کہتے ہیں کسی چیز کی جو ہے وہ انتہا ہو جانا، ختم ہو جانے کو. تو اس کے اور جو ہم بیان کر سکتے ہیں اس کو اور مختصر الفاظ میں، کہ مرگ یا درگذشت دونوں کے معنی موت کے ہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں تاریخ فوت، تو اس سے مراد ہے فلاں شخص کی وفات کی تاریخ، یا تاریخ مرگ، اس کے بھی وہی معنی ہیں. اس کے بعد اگر ہم ذرا کیا کہتے ہیں اس کے تلفظ کو ہم فوت پڑھیں تو فوت ایک تو جس وقت ہم اپنے منہ سے اس طرح ہوا نکالتے ہیں، جیسے غبارے میں اگر آپ نے ہوا بھرنی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں فوت کردن. عربی زبان میں آپ نے قرآن حکیم میں لفظ نفخہ پڑھا ہوگا، نفخ کے معنی بھی فوت کے ہیں. تو فوت کے معنی پھونکنا. تو جب آپ اپنے منہ سے کوئی چیز پھونکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فوت کردن. قدیم زمانے میں جب لوگ چولہے میں لکڑیاں جلایا کرتے تھے تو اس لکڑی جلانے کے لیے ایک پھونکنی ہوا کرتی تھی. تو وہ جو پھونکنی جو ہے جس کو ہم استعمال کرتے تھے، اس کا فارسی زبان میں جو نام ہے وہ ہے دم. دم یہ جو سانس ہے اس کو بھی ہم دم کہتے ہیں. تو وہ پھونکنی جو پائپ سا ہوتا تھا اس کے اندر سے جب پھونک مار کے آگ کو روشن کیا جاتا تھا تو اس کو جو ہے اس کو بھی ہم فوت کہتے تھے. تو فوت آتش افروختن بھی اسے کہا جاتا تھا. پھر اس کے اور معنی فوت کے جو ہیں وہ ہے فن کے، ہنر کے. اور جب ہم ان دونوں کو اکٹھے لے آئیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فوت و فن،
یہ لفظ جو ہے یہ اکٹھے اکثر اوقات اس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں فوت و فن کاسگری تو اس سے مراد یہ ہے کہ ظروف سازی کا فن. جیسے کہ ایک کوزاگر جو ہے، کمہار جو ہے، وہ برتن بناتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فوت و فن کوزے گری. اگر ہم فوت و فن کو بھول جائیں تو اس کے بجائے ہم اس کا مترادف لفظ رموز بھی استعمال کر سکتے ہیں. رموز سے مراد یعنی وہ راز، یعنی وہ طریقہ ہے کار جس سے کہ ہم ایک برتن بناتے ہیں یا کوئی اور بھی چیز ہے. تو یہ فوت اور فوت میں جو ہے فرق ہے. تو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ہر ایک درس جو ہے اس میں یہ لفظ جو ہے یہ جو تیتر ہے، یہ جو باقاعدہ ہائی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر انہوں نے کہہ دیا ہے فوت کوزہ گری یعنی ظروف سازی کا جو ہنر ہے، لیکن آپ بظاہر اس کو ظروف سازی کو بھول جائیں تو اس کے اندر وہ مختلف جو طریقہ یہ کار ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. جیسے پہلا طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے کسی آرگنائزیشن کے بارے میں اس کے زمان کو تحریر کرنا ہے تو پہلا طریقہ کار آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ در سال یا اس کے بعد جو ہے ممیز کر کے تاریخ کر دیا. تو سال سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہے جو بھی جملہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ سازمان اوپیک در سال ہزاروں کذا 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 یعنی 1945 یا جب بھی وہ وجود میں آئی ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد دوسرا قضا 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 یہ عربی لفظ ہے فارسی لفظ ہے؟ عربی ہے. اچھا، میرا خیال ہے آپ ماشاءاللہ عربی کا بھی مطالعہ کر لیتے. نہیں وہ اصل میں کچھ دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر نا قضا قضا کا لفظ لکھتے ہیں. جی بالکل عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہ انہوں نے مختلف جو ہے نا آپ کو چھوٹے چھوٹے ہنٹ جو ہے نا یہ فوت میں ہنر میں جو ہے یہ آپ کو دیے گئے ہیں کہ آپ نے جو تاریخ لکھنی ہے اس تاریخ لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر آپ نے شمسی تاریخ لکھنی ہے تو اس کے بعد آپ جیسے ہجری شمسی لکھیں گے، اگر جو ہے وہ قمری تاریخ ہے تو بعد میں قمری، اگر آپ کی گریگورین کیلنڈر ہے تو اس کے بعد آپ لفظ میلادی لکھیں گے. تو یہ سارے آپ کو یہاں انہوں نے رہنمائی کی ہوئی ہے. آخر پر جو ہے نمونے کے لیے ایک جملہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ پس از پایان جنگ جہانی دوم در سال 1950 یہ کہ میلادی، یہ یعنی دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد 1951 عیسوی میں وہ انہوں نے سرخ رنگ کی کر دیا. ان سازمان یہ جو تنظیم ہے از واشنگٹن بے روم در ایطالیہ انتقال یافت، تو اس تنظیم کو واشنگٹن سے روم منتقل کر دیا گیا. تو بہرحال یہ فوت کوزاگری کے اندر آپ کو مختلف جو پوائنٹس ہیں، نکات ہیں آپ کی تحریر میں مدد کرنے کے لیے یہاں اس صفحے پر جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کسی بھی رویداد، کسی داستان، کسی واقعے کی جب آپ نے بیان کرنی ہے تاریخ یا اس کا سال تو اس کے بیان کرنے کے کیا طریقہ کار آپ کس طریقے سے لکھیں گے. 10 منٹ کے لیے آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ 6:30 بجے دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے. جزاک اللہ. کر لے جی شروع. تو اب ہم آپ کی اجازت سے اس کو شروع کرتے ہیں. جی جی ایک شعر تھا. جی بولے. جی اچھا وہ شعر اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. جی عرض ہے سر یہ کہ کیوں ہے الہی جی زائد استو بور می خواهد خصوصش بین به جنت می گریزد از درت یا رب
شعورش بین، یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے. یہ لفظ بین نہ پڑھیں، لیکن اس کے معنی مجھے سمجھ میں آ رہے تھے. یہ بین نہ پڑھیں، آپ اس کو بین پڑھیں تو پھر کچھ شاید اور معنی ہو جائیں. تو آپ ذرا اس کو مجھے آپ لکھ کر بھیج دیں، پھر میں رات کو آپ سے بات کروں گا. جزاک اللہ. اچھا آپ لکھ کر بھیج دیں، واٹس ایپ کر دیں. اچھا بین ہے، دیکھیں. ہاں جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مینہ سے صفحہ شمارہ 55 واجہ سازی. اول واجہ ہم و دار و یائے. یہ صاف ہے بالکل، ہے سالن جو ہے وہ واپس کرنا. تو الفاظ کی ساخت جو ہے اس کے بارے میں یہ والا درس ہے. تو بے تصویر ها یہ زیر نگاه کنید کدوم واژه می تواند متن تصویر را کامل کند. یہ 3 جو کلپنگز ہیں، یہ تراشے جو ہیں اخبارات کے یا کسی بھی ایک متن کے، ان کے بائیں طرف 8 مختلف الفاظ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے دیے گئے ہیں. تو آپ نے یہ سامنے جو دیے گئے آپ کے متن میں جو دیے گئے 8 الفاظ ہیں، ان میں سے نہیں، وہ آپ پیتے نہیں ہیں پھر اس لیے. ہاں یہ اگر پینی ہے تو لیور فار میں ہمیں گرانا پڑتی ہے. ہاں کالی لا کر دیں انہیں، ان کے ٹیسٹ کی. تو یہ جو 8 الفاظ ہیں، ان میں سے آپ نے مناسب جو لفظ ہوگا اس کا اضافہ کرنا ہے. تو آپ پڑھیے پہلی عبارت. جی تفاوت کے آب معدنی و آب آشامیدنی آشامیدنی سوری کہ آب معدنی مستقیماً بحادث آزمائش های مختلف در بسته بندی قرار میگیرد. اما آب آشامیدنی. اب 2 طرح کے پانی کی 2 چیزوں کا، 2 پانیوں کا آپس میں فرق بتایا گیا ہے، ایک منرل واٹر اور ایک ڈرنکنگ واٹر. آب آشامیدنی سے مراد ہے ڈرنکنگ واٹر، اور آب معدنی وہ بھی اگرچہ آشامیدنی ہے، وہ کوئی کھانے والا نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کی جو ہے کنٹینٹس جو ہے اس کا فرق ہے. جی تو یہاں آب آشامیدنی آئے گا. قبل از باسته بندی حتما نیاز به میکروب کشی دارد. تو یہ کہہ رہا ہے کہ تفاوت آب معدنی و آب آشامیدنی این است، جو منرل واٹر اور ڈرنکنگ واٹر ہے اس کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آب معدنی مستقیماً بعد از آزمایش‌های مختلف در بسته‌بندی قرار میگیرد. جو منرل واٹر ہوتا ہے اس کو مختلف ایگزامینیشنز کے بعد سیدھا بوٹلز میں بند کر دیا جاتا ہے. اما لیکن آب آشامیدنی، وہ جو ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے، قبل از بستہ بندی، اس کو پیکنگ سے پہلے حتماً نیاز بے میکروب کشی دارد، اس کو جو ضروری چیز ہے اس کے جو جراثیمز جو ہیں اس کو مارنا پڑتا ہے. میکروب کشی ٹو کل دا جرمز، تو جراثیم مارنا یعنی میکروب کشی. اب دوسری لائن جو ہے وہ پڑھیں. استخدام استخدام سے معنی ہے ٹو ایمپلائے،
کسی شخص کو ملازمت میں رکھنا، اس کو ہم فارسی زبان میں استخدام کہتے ہیں۔ اب آپ اگر بائیں طرف جو الفاظ لکھے ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں، سب سے پہلا لفظ ہے دیدنی یعنی دیکھنے کے قابل، آشامیدنی پینے کے قابل، ہم زمان یعنی ایٹ دا سیم ٹائم، خواندنی پڑھنے کے قابل، شہردار کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ملازم نہیں رکھا جاتا، خانہ دار جو گھریلو خاتون ہوتی ہے اس کو بھی ہم ملازم نہیں رکھتے، پھر ہمکار جو آپ کا کولیگ ہے اس کو ہم اپنا ملازم نہیں رکھتے، اور آخر پایا ہے حساب دار، اکاؤنٹنٹ کو ہم ملازم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آئے گا استخدام حساب دار، کیونکہ آگے اس کے بعد کارشناس حسابداری ہے جو کہ اکاؤنٹنگ پر مسلط ہو، ایکسپرٹ ہو۔ کارشناس حسابداری سے مراد یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ ایکسپرٹ مسلط بے نرم افزار سپیدار با حد اقل 2 سال سابقہ کار مربوط ارسال رزومے بے آدرس یہ و آگے ٹیلی فون۔ یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا اشتہار دیا، مختصر اشتہار ہے کہ ہم ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کو امپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو ملازمت میں رکھنا چاہتے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ میں ایکسپرٹ ہو، اور وہ سافٹ ویئر پر جو ہے وہ بھی بالکل اچھی طرح جانتا ہو، کم از کم 2 سال اس کا تجربہ ہونا چاہیے، حد اقل 2 سال سابقہ کار، اور اس کا کم از کم 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، مرتبط یعنی اسی سے متعلقہ کام کا، ارسال رزومہ بے ایڈریس، اور جس کسی نے اپنی سی وی بھیجنی ہو، رزومے سی وی جو اپنی اس کی ذاتی مشخصات ہیں اس کو اگر اس نے اس کو ہم کوائف نامہ اردو زبان میں کہتے ہیں، جو سی وی انگریزی کا لفظ ہے، تو ویسے بھی وہ بھی انگریزی کا لفظ نہیں ہے، کریکولم ویٹائے جو ہے وہ غالباً کیا کہتے ہیں گریک ورڈ ہے یا ایسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ای میل ہے، یہ ٹیلی فون ہے، اس پر آپ اپنی سی وی جو ہے وہ بھیجیں۔ ڈاکٹر شبیر صاحب السلام علیکم، مزاج بخیر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ واہ، بڑی دیر بعد آپ کا ظہور ہوا ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہاں ظہور ہی ہوتا ہے۔ سر سارا دن میٹنگ سی، بس وہ سر میں بہت سا درد ہو رہا تھا، میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ چلیں ہم صفحہ شمارے 55 جی سر نوٹ کیا اسی پہ ہوں سر، صفحہ نمبر پہ 55 کے جو سب سے پہلی جو مشق ہے اس میں تیسری جو کلپنگ ہے اس کو ذرا آپ پڑھیے، رقابت برائے بله سر صحیح میکنم. رقابت برای آزمون ورودی دانشگاه‌های سراسری در سال 97 از صبح امروز به صورت خواندنی در سراسر کشور از جمله استان بوشهر آغاز شد. ہاں نہیں، ایسا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایران کے اندر جو یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کو ہم کنکور کہتے ہیں۔ کنکور وہ ٹیسٹ ہے جو کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے داخلے کے لیے، اور اس کے لیے یہ جو سراسر کا لفظ ہے کو پورے ملک میں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں یہ امتحان جو ہے یہ کنڈکٹ ہوتا ہے۔ میرا خیال جس طرح کے MBBS کے پیپرز ہوتے ہیں اس میں داخلے کے، یہ بھی اسی طرح کا طریقہ کار ایران میں جو ہے وہ یونیورسٹی ٹیسٹ کے لیے ہے۔ تو یہ ہے رقابت برائے آزمون ورودی دانشگاہ‌های سراسری سے مراد ہے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک در سال 97۔ یہ سال 97 جو ہے اس میں سے 1300 کا لفظ غائب کیا گیا ہے، یہ سال شمسی ہے، تو 1397 1397 میں آج صبح امروز، آج صبح سے
بے صورت ہم زمان در سراسر کشور، یعنی یہ ایک ہی وقت میں پورے ملک کے اندر از جملے استان بوشہر آغاز شد، اور اس کے اندر جو ہے بوشہر کا جو صوبہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایران کے اندر 30 سے زیادہ صوبے ہیں، تو ان 30 یا 32 صوبے، اب میرا خیال 32 تک وہ پہنچ چکے ہیں، تو ان صوبوں میں ایک صوبہ جو ہے وہ بوشہر ہے۔ تو اشتہار دینے والے نے جو اشتہار دیا ہے وہ دیا ہے کہ آج کے دن سے پورے ملک میں آج صبح ایک ہی وقت میں جو ہے وہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کا آغاز ہوگا، جس میں جو ہے وہ بوشہر کا صوبہ بھی شامل ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تمرین 2، با واژه‌های زیر همراه با پیشوند و پسوندهای دار ہے یہ لفظ جی جی سر، پہلا ہم ہے، دوسرا دار ہے، اور تیسرا یہ ہے جی، ہم دار و یہ واجب سازی۔ اب پیشوند جو ہے یہ سابقہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ، جس کو ہم پریفکس کہتے ہیں۔ پسوند جو ہے یہ لاحقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ یہ جو ہے یہ بھی جو ہے یہ بطور پسوند یعنی ایک لاحقہ کے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیچے تمام الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے مندرجہ بالا تینوں جو سابقے اور لاحقے ہیں ان سے نئے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں۔ تو میرا خیال ایک ایک سطر جو ہے آپ دونوں جو ہے وہ کوشش کیجئے۔ مظہر حسین صاحب پہلی سطر پڑھیں۔ خانے یہ مشق پڑھنے نا آگا جی خانے دار جی جی یہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ ستون پڑھنا ہے یا نہیں آپ پوری ایک لائن میں پڑھتے جائیں، پوری سیدھا بائیں طرف۔ کتاب دار، ہاں کتاب دار بھی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لائبریرین۔ آگے چلیں، نیا لفظ بنائیں۔ دفتری، دفتردار، یہ دفتری بھی ہو سکتا ہے، دفتردار بھی ہو سکتا ہے۔ دفتری اگر کہیں گے تو دفتر سے متعلق ہے، اور دفتردار اگر کہیں گے تو وہ جو ہے وہ شخص ہے جو کلرک، جو کہ بک کیپنگ کرتا ہے، فائلنگ کرتا ہے۔ اور آگے لفظ ہے افزودن۔ افزودن کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، اور اس کے بعد اگر یہ کا اضافہ ہو جائے تو یہ لفظ ہو جائے گا افزودنی، قابل افزائش۔ ہر وہ چیز جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، جو بڑھانے کے قابل ہے، تو کسی بھی مصدر کے بعد اگر یہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی جناب ڈاکٹر شبیر صاحب۔ بڑے سر، یہ سین کا ہو جائے گا ہم سین۔ ٹھیک ہے۔ دانشگاہ، یہ ہم دانشگاہ نہیں، ہم دانشگاہ بھی ہو جائے، دانشگاہی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے صندوق دار، جی صندوق دار بالکل ٹھیک ہے۔ شہردار، شہردار بالکل۔ شہردار جو ہے یہ جو میئر جو ہوتا ہے نا کسی بھی شہر کا، اس کو ہم شہردار کہتے ہیں، اور میونسپلٹی جو ہے اس کو شہرداری کہا جاتا ہے۔ جی جناب مظہر حسین صاحب۔ یا انداختنی، انداختنی وہ چیز جو کہ پھینکنے کے قابل ہو جائے، ربش ہو جائے۔ جی آگے۔ خوابگاہی، خوابگاہی، جی خوابگاہی سے مراد خوابگاہ جو ہے یہ ہاسٹل کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ جس طرح بھی یا تو آپ کا ہاسٹل فیلو کر سکتے ہیں، تو یا آپ جو ہے ہاسٹل سے متعلق نسبت یہ کی لگ سکتی ہے، یعنی ہم خوابگاہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ جی جی صحیح ہے۔
اچھا خوردنی. خوردنی کھانے کے قابل. اچھا ہمکار. ہمکار بالکل ٹھیک ہے. کولیگ جو آپ ایک ہی دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں. جی اس کے بعد آگے آ جائیں ڈاکٹر صاحب آپ شبیر صاحب. جی سر پختن سے پختنی ٹھیک ہے جو پکانے کی قابل ہو. جی. آہنگ سے ہم آہنگ. ہم آہنگ بھی ہو سکتا ہے. ہم آہنگ ہم بازی ٹھیک ہے. اور ہم فک. ہم فکر ہم فک. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر مظہر حسین صاحب. جی اچھا ہمراہ. ہمراہ ٹھیک ہے. پوشیدنی. صحیح. اچھا اتاق. ہم اتاق اتاق. روم فیلو. ہم اتاق روم فیلو. روم فیلو. ہم اچھا کلاس. ہم کلاس. کلاس فیلو. جی ڈاکٹر شبیر صاحب. جی سر سایہ دار. سایہ دار بھی ہو سکتا ہے اور ہم سایہ بھی ہو سکتا ہے. سایہ بھی ہو سکتا ہے. جی خاندان سے خاندانی. جی ٹھیک ہے. اور خانوادے سے ہم خانوادے. جی ہم خانوادے. یا اگر آپ اس کے بعد اگر یہ کو اضافہ کریں گے خانوادی. تو یہ نہیں پھر یہ خانوادگی بن جائے گا لفظ. خانوادگی. ہاں جی یہ جو ہے ہاں یہ غیر ملفوظ ہے. یہ گاف میں تبدیل ہو جائے گا بالکل جس طرح بچے جو ہے اس کے لیے اگر یہ لگائیں تو یہ بچگی بن جائے گا. بچے کی. ہاں جی مثلا لفظ ہفتے ہے اس کے بعد اگر یہ لگاتے ہیں تو یہ ہفتگی بن جائے گا. اگر لفظ زندے ہے تو اس کے بعد اگر یہ کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ زندگی بن جائے گا. جی سر. اب اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو ہم یہ صفحہ نمبر 5 کا جو پہلا ایک صفحہ ہے درس 5 کا اس کو اگر پڑھ لیں تو اچھا ہے. اگرچہ ہمارے پاس منٹ تو تھوڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں کچھ پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ختم بھی کرنا ہے کہ اسی پر نہیں بیٹھے رہنا ہم نے. تو جزاک اللہ. ایسا ہے کہ یہ بظاہر تو یہ کتاب کے اندر ریکارڈنگ موجود ہے لیکن ہم ریکارڈنگ کی بجائے اس تمام جو مکالمہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. میں صرف اس تمرین کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ مارسل برای انجام کاری بے خانہ یہ دوستش رفته است. مارسل جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے گھر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے. او در دو موقعیت قرار می گیرد. اس کو جو ہے دو طرح کی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے کہ منظور افراد را نمی فہمد. تو وہ جو اس کے دوست احباب جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آتا. بے گفتگوها گوش کنید و بگویید در ہر موقعیت مارسل چه چیزی را متوجہ نمی شود. آپ اس گفتگو کو سنیں یا پڑھ لیں تو آپ بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو کہ مارسل جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو بسم اللہ کریں آپ دونوں حضرات. اگر دو دو جملے یا ایک ایک یہ پیراگراف جو ہے نہیں پہلا پیراگراف تو ہے دوسرا پیراگراف نہیں ہے تو دو دو تین تین جملے آپ پڑھتے جائیں تو پھر اب ہم اس کو بھی ختم کر لیں گے. جی صحیح ہے. اچھا ورود پہ اپارٹمان. یہ سچویشن ہے کہ مارسل جو ہے وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہے. جی داخل ہو گیا. آقا بفرمائیں خانم سلیمی. خانم سلیمی جو ہے وہ نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا جی بے فرمائیے تشریف لائیے. ہاں خانم نہ خواہش میکنم شما بفرمائیں. یعنی اس نے کہا کہ نہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائیں.
یہ میرا خیال ہے کہ یہ مارسل صاحب یا جو کوئی بھی ہیں وہ اکیلے جو ہے وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے۔ تو جب یہ داخل ہونے لگے ہیں تو اس کے بعد آغا بے فرمائی خانم سلیمی جو تھی وہ اس نے کہا کہ آپ جناب آپ بسم اللہ کریں، تو جو مارشل صاحب تھے انہوں نے کہا خانم نہیں خواہش بھی کنم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں شما بے فرمائید آپ تشریف لے چلیے، یعنی آپ پہلے چلیے۔ جی آگے۔ آغا اختیار دارین آپ کی مرضی، خانم ہو پہلے جو ہے فرسٹ لیڈی، ہاں لیڈیز آر فرسٹ۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ صاحب اختیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیڈیز جو ہے ان کو حق کے تقدم ہے۔ جی آگے۔ خانم لطف دارین لطف داری یعنی آپ کی بہت مہربانی ہے جو مجھے آپ جو ہے وہ اولویت دے رہے ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی۔ جی ڈاکٹر شبیر صاحب۔ بر استاد آقا بفرمائیں آقای ببخشید شما مہمان ہستین، پھر وہ اس سے کہتا ہے آقا بفرمائیں مسٹر آپ آئیں، وہ پھر اس سے کہتا ہے ایکسکیوز می کیا مہمان ہے؟ مارسل بلے اس نام مارسل ہے؟ ہاں میرا نام مارسل ہے۔ آقا خوش وقتم، نائس ٹو سی یو، آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ بفرمائیں تشریف لائیں، تعارف نہ کنیں، تکلف نہ کریں۔ مارسل ببخشید، تو وہ اسے کہتے ہیں ایکسکیوز می، وہ حیران ہوتا ہے جیسے۔ چلیے اب درخانہ یہ دوست کے گھر میں جاتے ہیں۔ جی مظہر حسین صاحب آپ پڑھیے۔ جی احمد برات چائے بریزم تازے دم و خوش رنگ، لیکن آپ کے لیے چائے جو ہے وہ نکالوں نہیں انڈیلوں۔ دیکھیں ٹو پور کے معنی جو انگریزی کا لفظ پور ہے وہ ریختن کے معنی آتا ہے۔ چائے بیریزم یعنی آپ کے لیے چائے ڈالوں۔ مارشل نہ ممنون یعنی شکریہ۔ احمد تعارف نہ کن یعنی کہ آپ تکلف نہ کریں، نہ کن دیے باشے برات کاغذ درست بھی کنم، میں آپ کے لیے کافی درست کرتے ہیں، قہوہ بنا دیتا ہوں۔ مارشل ممنون من چیزی نمی خورم، میں جو ہے کوئی چیز نہیں کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ احمد اے بابا بس برائے خودم چائے می ریزم، برائے تو میوے میں آرام، کیا مطلب یہ کہ میں اپنے لیے چائے نکال لیتا ہوں اور آپ کے لیے جو ہے وہ پھل لے آتا ہوں۔ اس نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا، اے بابا یعنی آپ تکلف کر رہے ہیں، برائے خودم چائے می ریزم و برائے شما میوے می آرام، میں اپنے لیے چائے ڈال لیتا ہوں یا ڈال لیتی ہوں اور آپ کے لیے جو ہے میں پھل لے کر آتا ہوں۔ جی اصلاً بستانی چطور ہے، یعنی کہ وہ کیسی ہے؟ اگر آئس کریم کیسی رہے گی؟ یہ بھی پڑھ لوں یا تین لائن؟ پڑھ لیں، مقابلہ ختم کریں۔ مارشل گفتم کے چیزی میل نہ دوران، کہتے میں نے کوئی چیز نہیں، نہ چائے نہ کافی نہ آئس کریم، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، ہی چیزی میل نہ دارم۔ بابا یہ نہیں مطلب آپ کتنا جو ہے وہ تکلف کرتے ہیں۔ ہاں جی مارشل جی کیا؟ ہاں یہ جب اس نے یہ کہا نا کہ چھکا تعارف بھی کنی، تو کہ یہ کیا آپ نے یہ تعارف کردن جو ہے اس کو معنی نہیں سمجھے۔ ویسے دیکھیں یہ لفظ تعارف جو ہے ہمارے اردو زبان میں بھی تعارف جو ہے لفظ جو ہے انٹروڈکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ایران کے اندر جو لفظ جو ہے تعارف جو ہے یہ تکلف کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے ہاں ایک لفظ بڑا معروف ہے تعارف دم حمام، یا پھر تعارف شاہ عبدالعظیمی۔ یہ شاہ عبدالعظیم
ایک امام زادہ ہیں جو کہ شہر رئی تہران کے پاس ہی ان کا مزار ہے، اور صبح و شام وہاں جو ہیں وہ مراجعین جو ہے وہاں جاتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کا تعلق جو ہے وہ امام زادے سے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تکلف یہ بتایا جاتا ہے کہ اکثر اوقات ہوتا تھا کہ یہ چونکہ شہر سے دور تھی جگہ، تو لوگ جب جاتے تھے وہاں تو کسی کے ہاں جب مہمان ہوتے تھے تو بس اپنے بیٹھے ہوئے گپے بھانگ رہے ہیں، لیکن جانے کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو جب رات کا آخیر ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اچھا جی آپ اجازت دیں ہم واپس جاتے، تو کہتے تھے تم رات یہاں نہیں رہو گے؟ یا جیسے مہمان جو ہے سارا دن بیٹھا رہے اور آخر پر جانے کہتے آپ نے کھانا نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ تعارف شاہ عبدالعظیمی جو ہے یہ وہاں کا معروف ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تعارف جو ہے یہ بظاہر جو ہے تعارف کا لفظ جو ہے اس کے معنی تو ہوتے ہیں ٹو آفر سم تھنگ، لیکن اس کے جو معنی جو ہیں جو کہ محاوراتی جو ہیں تو وہ اس چیز کے ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں تکلف کرنا۔ تو اب جناب ڈاکٹر صاحب یہ آخری یہ تعارف جو ہے اس کو ذرا پڑھ دیں تو پھر ہم اجازت لیں گے آپ سے۔ بے فرمائیں۔ یہ تعارف کیسے کیے جاتا ہے؟ تعارف میں کون کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ بے فرمائی داخل تو، بے فرمائی داخل یا بے فرمائی تو ایک ہی بات ہے۔ اب دیکھیں نا آپ نے وہ لکھنوی انداز سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں پہلے آپ، یہ جو بے فرمائی یا بے فرمائی تو یا یہ وہی پہلے آپ والا سلسلہ ہے۔ آگے چلیے جی۔ بے فرمائی یا بے فرمائی میوے میل کنین، یعنی کیا آپ جو ہے وہ پھل کھانا پسند کریں گے؟ یا میوے لیں جو بھی ہے جی جی۔ بے بخشید مزاحم شدیم، ایکسکیوز می میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ ہاں، جب کوئی آدمی آتا ہے کسی کے گھر تو کہتا ہے بے بخشید مزاحم شدیم، کہ ہم جو ہے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے زحمت کا باعث بنیں۔ تو جو صاحب خانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا بابا شما مراحم ہستی، آپ جو ہے ہمارے لیے قابل رحمت ہیں، آپ زحمت نہیں بلکہ آپ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ جی۔ بی زحمت متمر بدین، میں اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تکلیف نہ ہو تو میرا کوڈ مجھے دیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ بے بخشید پشتم بے شماس، یہ بھی ایک تعارف ہے۔ میری پشت جو ہے وہ آپ کی طرف ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کی پشت اگر آپ کی طرف ہے تو وہ اس کے لیے بھی معذرت خواہی کرتا ہے۔ جی۔ بے بخشید زحمت دادی، جب کوئی آدمی کسی سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی کے گھر جاتا ہے، ظاہر ہے وہ خاطر تواضع کرتے ہیں، تو جس وقت وہ رخصت ہونے لگتا ہے مہمان تو وہ کہتے ہیں بے بخشید زحمت دادیم، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زحمت دی۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ تعارفات ہیں، جملہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں تعارفین کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں میرا خیال ہے کہ ایک کسی ملک جو ہے اس کے ثقافت کا یہ ایک حصہ ہوتے ہیں، اور اس سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آپس میں محبت جو ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اچھا جی، آج کے لیے خدا حافظ، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔